سورۃ المطففین، اس کا مرکزی موضوع انسانوں کے دو گروہوں کا تقابل ہے۔ ایک گروہ فجار یعنی بدکاروں کا اور دوسرا ابرار یعنی نیکوکاروں کا ہے۔ آیات 16 سے 20 تک رب العالمین پہلے بدکاروں کے انجام کو اپنے اختتام تک پہنچاتے ہیں، پھر نیکوکاروں کے مقام و مرتبے کا تعارف شروع فرماتے ہیں۔ یہ آیات ایمان و عمل کے نتائج کو اس خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ دل پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محجوب رہیں گے۔ No indeed on that day they will be veiled from their Lord۔ بدکاروں کی سب سے بڑی سزا ہے دیدار الہی سے محرومی۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدکار لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ یہ محرومی ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگی۔ علماء اور مفسرین نے اس آیات پر خصوصی توجہ دی ہے کیونکہ اس سے ایک اہم عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیات سے دیدار الہی کا اثبات ہوتا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جب اللہ نے کافروں کو اپنے دیدار سے محروم رکھنے کو سزا کے طور پر بیان کیا تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو یہ دیدار نصیب ہوگا، ورنہ محرومی کو سزا کہنے کا کوئی مطلب نہ ہوتا۔ گویا دیدار الہی مومنین کا سب سے بڑا انعام ہے اور اس سے محرومی کافروں کی سب سے بڑی محرومی اور سزا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے ساتھ اس لیے یہ معاملہ کیا کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کو بلا دیا تھا، آج اللہ نے انہیں اپنی رحمت کی نظر سے محروم کر دیا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ Then indeed they will burn in hellfire۔ روحانی عذاب کے بعد انہیں جہنم کی دہکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ لفظ لصال محض آگ کے قریب ہونے کا نہیں بلکہ آگ میں پوری طرح گر جانے کا مفہوم دیتا ہے، یعنی آگ ہر طرف سے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ قرآن کریم میں یہ اسلوب بتاتا ہے کہ آخرت کا عذاب دوہرا ہوگا۔ ایک طرف روح کو تکلیف ہوگی اللہ کی قربت سے محرومی کی صورت میں، اور دوسری طرف جسم کو عذاب ہوگا جہنم کی آگ کی صورت میں۔ یہ دونوں عذاب مل کر اس شخص کی تکلیف کو ناقابل بیان بنا دے گی۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ Then it will be said, this is what you used to deny۔ جہنم میں پہنچنے پر انہیں تانا دیا جائے گا کہ یہ وہی ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ یہ الفاظ محض خبر نہیں بلکہ توبیخ اور ذلت ہے۔ دنیا میں یہ لوگ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، نیک لوگوں کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ آج وہی قیامت ان کے سامنے حقیقت بن کر کھڑی ہے اور وہ بے بس و لاچار ہے۔ یہ لمحہ حسرت اور ندامت کا وہ لمحہ ہوگا جب پچھتاوا کسی کام نہ آئے گا، توبہ قبول نہ ہوگی، عذر معتبر نہ رہے گا۔ قرآن کا یہ انداز انسان کو دنیا میں جھنجھوڑتا ہے کہ آج تیرے پاس وقت ہے، مان لے، ورنہ کل یہی کہا جائے گا۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں بے شک نیک لوگوں کا نام اعمال علیین میں ہے۔ No indeed the record of the righteous is in علیین۔ رب العالمین موضوع کا رخ بدلتے اور ابرار یعنی نیک، سچے اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر شروع فرماتے ہیں۔ فرمائیں کہ ان کا نام اعمال علیین میں محفوظ ہے۔ علیین عربی زبان میں انتہائی بلندی کے معنی میں ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض نے کہا یہ 7ویں آسمان کے اوپر ایک مقام ہے، بعض نے کہا یہ جنت میں ایک بلند درجہ ہے، اور بعض نے کہا یہ وہ رجسٹر ہے جس میں مقرب فرشتے اہل ایمان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ لیکن سب اس پر متفق ہے کہ یہ ایک انتہائی اعلیٰ، مبارک اور عظیم مقام ہے۔ اس آیت کا سجین سے تقابل بہت معنی خیز ہے۔ کافروں کا نامہ سجین یعنی قید اور پستی میں ہے، اور نیکوکار کا نامہ علیین یعنی بلندی اور عزت میں ہے۔ نام اعمال کا مقام اس شخص کے آخرت میں مقام و مرتبے کی علامت ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے۔ And what can make you know what علیین is۔ رب العالمین فرماتے ہیں اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے۔
قرآن کریم میں یہ اسلوب، جسے استفہام تعظیمی کہتے ہیں، اس وقت آتا ہے جب کسی چیز کی عظمت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ رب العالمین گویا فرما رہے ہیں کہ علیین کی حقیقت اور عظمت انسانی ادراک سے بالا تر ہے، الفاظ میں اس کا پورا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ انداز انسان کے دل میں علیین کے بارے میں تجسس اور تشوق پیدا کرتا ہے، تو اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کتنی ضروری ہے۔ ان 5 آیت میں قرآن کریم نے انسانی زندگی کا ایک مکمل نقشہ کھینچ دیا ہے۔ دنیا میں انسان کے سامنے 2 راستے ہیں، فجور کا راستہ اور نیکی کا راستہ۔ فجور کا راستہ آخر میں اللہ کے دیدار سے محرومی، جہنم کی آگ اور ابدی ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ نیکی کا راستہ علیین کے بلند مقام، اللہ کی قربت اور ابدی سعادت پر منتہی ہوتا ہے۔ یہ آیات ہر مسلمان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، دنیا کی چند روزہ لذتوں کے پیچھے آخرت کی ابدی نعمتوں کو قربان نہ کرے، اور اپنے نام اعمال اس قابل بنائے کہ وہ علیین میں لکھا جائے، نہ کسی جین میں۔ والسلام۔